السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، تسبیحات و تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، جو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ہے، لا تعداد لا محدود تحیات و تسلیمات، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین خاتم الرسل صاحب قاب قوسین او ادنی صاحب الشفاعہ صاحب الاسراء والمعراج محبوب کبریاء اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ جل جلالہ نے رسول کائنات خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی ہر بات قول و عمل ہمارے لیے واجب تکریم، قابل تعظیم، قابل تعمیل اور سب سے بڑھ کر باعث اجر و ثواب ہے۔ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا اور دلچسپ موضوع ہے، جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے معروف عالم دین
دارالحدیث محمدیہ حافظ آباد کے ناظم، جامع مسجد مبارک اہل حدیث کے خطیب، وہ مسئلہ ختم نبوت کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ علمی جواہر لولو المرجان وہ منصور فرما رہے تھے، اور آپ سے وہ بڑے ہی پیارے انداز سے وہ مخاطب تھے، اور میرے بعد خطیب شہر، خطیب ملت حضرت مولانا محمد ابراہیم علوی حافظہ اللہ تعالی، ان کا بھی اسی عنوان سے خطاب ہوگا۔ تو آج کی ہماری یہ بزم، یہ مجلس جس مسجد کے اندر ہو رہی ہے، اس مسجد کے خطیب عزیزم حضرت مولانا محمد ایوب صاحب الحمدللہ رد قادیانیت کے حوالہ سے، رد مرزائیت کے حوالہ سے وہ ہمارے پاس ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت وہ رکھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جو ان کی صورت کے اندر اللہ کریم نے شہر حافظ آباد والوں کے لیے وہ پورا کیا۔ تو مسئلہ ختم نبوت یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اتنا عظیم الشان یہ مسئلہ ہے کہ هو المسک اذا کررتہ یتضوع، یہ تو ایک کستوری کی طرح ہے، مسک کی طرح ہے، جس کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے اس کی مہک اور خوشبو وہ اتنی ہی پھیلتی چلی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ، میں نے رات بھی یہ بات کہی تھی، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کے اندر غور و فکر کیا جائے، یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے کہ جب سورج نکلا ہوا ہو کوئی دلیل نہیں مانگتا، جب چاند نکلا ہوا ہو چاند کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مانگتا، تمہیں نجوم و کواکب وہ نظر آئیں تم سے کوئی دلیل نہیں مانگتا، اس لیے کہ یہ ساری اشیاء وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھیے نبوت و رسالت کا سلسلہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور کس جگہ پہ جا کر اختتام ہوا۔ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اختتام میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد کریم علیہ السلام پہ اس کا اختتام ہوا۔ یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ یہ ایک اللہ کی عطا ہے، یہ وہابی سلسلہ ہے، اس کے اندر محنت اور کسب کو، یعنی محنت اور کسب کے ساتھ
نبوت و رسالت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ محنت کے ساتھ، کاوش کے ساتھ، عبادت کے ساتھ انسان وہ مقام ولایت پہ فائز ہو سکتا ہے، وہ کسی جامعہ کا شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، وہ کسی جامعہ کا شیخ التفسیر ہو سکتا ہے، وہ طلباء کا معلم ہو سکتا ہے، وہ وقت کا کتب ہو سکتا ہے، وہ وقت کا ابدال ہو سکتا ہے، شیخ المشائخ ہو سکتا ہے، وہ کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے، جس بلندی پہ اللہ کریم نے محمد مصطفیٰ کو پہنچایا ہے، اس بلندی کے کیا کہنے کہ پوری کائنات کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، اور پوری کائنات سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو وہ بلند کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے انبیاء اور رسل میں سے جس طرح ان مرزیوں نے، قادیانیت نے نبوت کے حصے کر دیے، نبوت کے بارے میں کبھی مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کثیرا کثیرا، کبھی اس نے کہا نبوت ذلی ہوتی ہے، کبھی کہتا ہے بروزی ہوتی ہے، اور کبھی کہتا ہے مستقل ہوتی ہے، اور کبھی کہتا ہے غیر مستقل ہوتی ہے، کبھی کہتا ہے تشریعی ہوتی ہے، اور کبھی کہتا ہے غیر تشریعی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے انبیاء کرام اس کائنات کے اندر تشریف لائے، ایک نبی کے بارے میں، ایک رسول کے بارے میں بتا دو کہ فلاں نبی وہ ذلی تھا، فلاں وہ بروزی تھا، وہ مستقل تھا، وہ غیر مستقل تھا۔ اس لعنتی نے نبوت کو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور پھر انبیاء کرام پہ یہ اعتراض کرنے والا ہے۔ اور دیکھیے، آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے، اتنی حدت اور شدت کے اندر علوی صاحب کو بلایا گیا، فضیلت الشیخ کو بلایا گیا، اہل حدیث یوتھ فورس ان کے جوانوں اس محفل کو برپا کیا۔ اس کی وجہ اور سبب اور باعث کیا تھا؟ اتنی شدت کی گرمی کے اندر ختم نبوت پہ یہ سیمینار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کے اندر جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ان لوگوں کو غیر مسلم اقلیہ ڈکلیئر کر دیا اور اس پہ سائن کر دیے، اور ایک جملہ کہا تھا بھٹو نے کہ میں نے اپنی موت پہ دستخط کر دیے ہیں، کاش اسے کوئی عالم جا کر بتا دیتا کہ ارے ذوالفقار علی بھٹو، یہ تو نے موت پہ دستخط نہیں کیے، یہ تو نے جنت کے سرٹیفکیٹ پہ دستخط کیے ہیں، اور تو نے امام الانبیاء کی غلامی کا وہ حق ادا کر دیا ہے۔ اس بنیاد پہ ستمبر کے اندر مسئلہ ختم نبوت کی وہ وضاحت کی جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے، جتنے انبیاء کرام اس کائنات کے اندر تشریف لائے،
فرشتہ آتا رہا ان کے پاس، اور وہ ایک ہی فرشتہ تھا جس کا نام جبریل امین ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جبریل امین نے کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم ارى مثل محمدی، میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا، نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک سارے انبیاء کو دیکھا، ان کی نبوتوں کو دیکھا، ان کی رسالتوں کو دیکھا، ان کے کمالات کو دیکھا، ان کے فضائل کو دیکھا، ان کے محامد کو دیکھا، ان کے مقامات کو دیکھا، لیکن کہتے ہیں فلم ارى مثل محمدی، میں نے محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ ویسے میں لب کے لے آواں کتھوں تیرے سونا، لب کے لے آواں کتھوں تیرے، کتھوں لب کے لے آنے؟ اس کائنات کے اندر اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء اس کائنات کے اندر آئے اور سب کے نام وہ آپ کو مفرد ملیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نام مفرد، حضرت نوح علیہ السلام نام مفرد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نام مفرد، ابراہیم نام مفرد، حضرت اسماعیل نام مفرد، یہ سارے انبیاء کے نام یہ مفرد ہیں۔ لیکن اس قادیانی کو دیکھیے کہ جس کے پاس فرشتہ آتا اس فرشتے کا نام نہ جبرائیل ہے نہ میکائیل ہے۔ آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دو وزیر اس کائنات کے اندر ہیں اور دو وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ ایک وزیر زمین پہ وہ خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق ہیں، اور دوسرے وزیر جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا اجرا ہوتا، نبوت جاری ہوتی، عرش والا رب عمر ابن خطاب کو وہ نبوت عطا کرتا، لیکن چونکہ میرے بعد وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، سارے انبیاء کے پاس، اس لعنتی کے پاس جس کو یہ فرشتہ کہتا ہے وہ ٹیچی ٹیچی۔ اندازہ کریں، یہاں سے اس کی سوچ کا اندازہ کریں کہ اس کی سوچ وہ ٹیچی ٹیچی جب شیطان اس کو ٹچ کرتا تھا تب یہ بولتا تھا، جب شیطان ٹچ نہیں کرتا تھا یہ چپ ہو جاتا تھا، اور انبیاء اس وقت بولتے تھے جب اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کی وحی کے ساتھ وہ انبیاء بولتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسمان، یہ تو لعنتی کہتا ہے منم مریم منم عیسیٰ، یہ حوالے ایوب صاحب سے پوچھ لینا، ادھر اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا کتب خانہ ہے، کشتی نوح کے اندر منم مریم منم عیسیٰ، کہ میں ہی مریم ہوں میں ہی عیسیٰ، اس کی عقل کا علاج کرے۔ جس کو یہ معلوم نہیں میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، اور پھر تو تشبیہ کہ منم مریم منم عیسیٰ، کبھی عیسیٰ کہتا ہے کبھی مریم کہتا ہے، کبھی معاذ اللہ کبھی یہ محمد کہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کہا کہ میں آدم بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، کسی عربی شاعر نے یہ کہا تھا ہر نبی کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال عطا کیا،
وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ان سارے کمالات کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے اندر جمع کر دیا۔ آپ کو خطبہ سناتا ہوں، وہ خطاب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں کیا؟ انبیاء کے سامنے، سارے انبیاء کی موجودگی میں جو آپ نے خطاب فرمایا۔ سننا چاہتے ہیں آپ؟ سننا چاہتے ہیں؟ وہ خطاب سناتا ہوں آپ۔ وہ آپ کا خطاب کیا تھا؟ سارے انبیاء موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر خطاب فرمایا۔ خطاب پہ، الفاظ پہ غور کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ زحمت بن کر آیا مرزا غلام احمد قادیانی۔ فرمایا الحمدللہ الذی، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ارسلنی رحمۃ للعالمین، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ وہ خطاب ہے جس کو انبیاء کرام وہ سماعت فرما رہے۔ اللہ اللہ، مقام مصطفیٰ کو دیکھیے، عظمت مصطفیٰ کو دیکھیے۔ اور عابد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی کے اندر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وانزل علی الفرقان، اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل فرمایا۔ وانزل علی الفرقان، اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل فرمایا۔ فیہ تبیان لکل شیء، جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ جو اسلام کے احکامات تھے، جو اسلام کے مسائل تھے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا اپنی امت کو وہاں بھی یاد رکھا۔ انبیاء کے سامنے اپنی امت کے فضائل کا اظہار کیا۔ اللہ اللہ، مولوی کسی مقام پہ پہنچ جائے تو دوستوں کو بھول جاتا ہے، کوئی رشتہ دار امیر ہو جائے غریب کو بھول جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کسی جگہ پہ بھی ہمیں چھوڑا نہیں۔ جب روز قیامت ہوگا ہر انسان کہے گا رب نفسی رب نفسی، محمد مصطفیٰ فرمائیں گے رب امتی رب امتی۔ اور انبیاء کے سامنے فرما رہے وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اللہ نے میری امت کو سب سے اعلیٰ امت بنایا ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ والآخرون، میری امت یہ اولون کے اندر بھی شامل ہے اور آخرون کے اندر بھی شامل ہے۔ معنی کیا ہے کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا میری امت ساری امتوں سے پہلے وہ جنت میں چلی جائے گی، اور آنے کے اندر یہ آخری امت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ شرح صدری، اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، فرمایا وشرح لی صدری، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا۔ ووضع عنی وزری، میرے بوجھ کو وہ دور کر دیا۔ ورفع لی ذکری، میرے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔
اتنا بلند وہاں تک کوئی مائی کا لال وہ پہنچ نہیں سکتا جس جگہ پہ محمد مصطفیٰ پہنچے ہیں۔ اور آخری الفاظ جو میرے مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فرمایا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، وَجَعَلَنِي، اللہ نے مجھے بنایا ہے فاتحًا وخاتمًا یا فاتحًا وخاتمًا، اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے خاتم بھی بنایا ہے۔ اس لیے اللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، اللہ اکبر، وہ شاعر کہتا ہے فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح انہی الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسمان، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے کئی نام ہیں، ادنا کین، اس کے ناموں پہ غور کرو، مرزا قادیانی کے ناموں پہ غور کرو کہ اس کے نام کیا ہیں۔ کسی نے کہا کہ دیکھو ہر نبی کا نام مفرد، تیرا نام مرکب ہے۔ کہندا جناب ٹھیک ہے، غلام احمد، آندہ جی گھالے وے سمجھو کہ میرا نام ہے غلام احمد، میں احمد دی اینی غلامی کیتی ہے، اینی غلامی کیتی ہے تو میں خود احمد بن گیا۔ واہ، تیری تفسیر تو صدقے جاواں۔ اللہ اور دوسرے ہمارے شیخ الاسلام نے کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ میں اینی غلامی کیتی، اینی غلامی کیتی کہ میں احمد بن گیا، تو فرماندے نے میں اللہ دی اینی سنا کیتی، اینی سنا کیتی، میں اللہ بن گیا، میں تو تینوں کوئی نہیں بھیجیا۔ یہ کیسی احمق اور بیوقوف آدمی ہے، اس کی عقل نہیں ہے۔ اس کی دو پاکٹیں تھیں، ایک کے اندر گڑ ہوتا اور ایک کے اندر ڈیلے، استنجا کرنے کے لیے، اور گڑ کی جگہ پہ مٹی کو استعمال کرتا اور مٹی کی جگہ پہ منو نبی، خود بھی پاگل، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی پاگل۔ کسی بھی قوم کا اندازہ کیا جاتا ہے اس کی قیادت سے کیا جاتا ہے کہ ان کے قائد کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، فرمایا میں مرسلین کا قائد ہوں، اس کے اندر کوئی فخر کی بات نہیں۔ وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، ولا فخرا، اس کے اندر بھی کوئی فخر کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ان لی اسمان، میرے نام ہے، انا محمد، میں محمد ہوں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں۔ عرب کے لوگ، آپ عرب کے اندر جائیں اور وہ عربی لوگ کسی آدمی کو دیکھ لیں، تعال محمد، تعال احمد، اللہ اللہ، کتنا نام محمد کے ساتھ پیار ہے، کتنا نام احمد کے ساتھ پیار ہے۔ جو آدمی اپنی زبان سے لفظ محمد کہتا ہے، لفظ محمد کے کتنے حروف ہیں؟ میم ڈبل ہے جی، کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 5 ٹوٹل، میں غلطی نہ لگ جائے چونکہ ریاضی جان دیں۔ یہ 5 حروف اگر آپ اپنی زبان سے لفظ محمد کہیں یا لفظ احمد کہیں، احمد کے کتنے لفظ ہیں؟ احمد کے
جان اگر لفظ محمد کہیں گے 50 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اگر لفظ احمد کہیں گے 40 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ لفظ محمد یہ قرآن کا لفظ ہے، لفظ احمد یہ قرآن کا لفظ ہے۔ ارے تیرا غلام کدھر ہے؟ تو کہاں سے آ گیا؟ ٹیچی ٹیچی کرنے والا تو کہاں سے آ گیا؟ اللہ اللہ محمد مصطفیٰ جہاں سے گزرتے تھے صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ محمد مصطفیٰ ادھر سے گزرے خوشبو کے ساتھ، اور جدھر سے یہ گزر جاتا بدبو ہی بدبو، غلاظت ہی غلاظت، لوگ اپنے ناکوں پہ اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال دیتے، کتنا نجس اور گندا یہاں سے جا رہا ہے۔ جب یہ لعنتی مرا، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایمبولینس نہیں لائی گئی۔ جب یہ لاہور کے اندر آمدیہ بلڈنگ کے اندر اس کی موت واقع ہوئی، اس کو قادیان لے جانے کا اہتمام کیا، لاہور اسٹیشن پہ کوئی ان کو سواری نہیں مل رہی تھی، ایک مال گاڑی کا ڈبہ وہ تھا جو غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے حواریوں نے کہا یہی ہمیں دے دو، ہم اس کی صفائی کر لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے اس کو ذلت کی موت سے مارا، اور پھر موت، اہل حدیثوں میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ہماری جماعت کے شیخ الاسلام ابو الوفا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر سرگودا کے اندر ہے، اور میں جب ان کی قبر پہ گیا اور ایک بہت بڑے دیوبندی عالم دین جو فاضل دیوبند تھے، انہوں نے وصیت کی اگر میں مر جاؤں مجھے مولانا ثناء اللہ کے قدموں میں دفن کر دیں۔ میں شیخ الاسلام کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، ان کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری سے تنگ آ چکا، پرچہ اہل حدیث کے اندر میرے خلاف بہت کچھ لکھتے ہیں، میں تنگ آ چکا ہوں۔ جو ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور رب سے دعا کی اللہ اس کو سچے کی حیاتی کے اندر موت عطا فرما، اور یہ ذلت کی موت مرا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ، 40 برس تک وہ زندہ رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کو یہ اعزاز بخشا کہ جب مبالغے کا وقت آیا انہوں نے مولانا ثناء اللہ صاحب سے انہوں نے یہ مبالغہ کیا۔ تو بھائیوں، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں ان لی اسمان انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وانا الماہی، اور میں ماہی ہوں، واڈے ماہی والے نہیں، وانا الماہی، میں ماہی ہوں۔ ماہی کسے کہتے ہیں؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس کے ذریعے اللہ کفر کو دور کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے ذریعے اللہ نے کفر کی تاریکیوں کو دور کیا، شرک کی تاریکیوں کو دور کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کفر کی تاریکی لے کر آیا، شرک کی تاریکی لے کر آیا، عقائد کی یہ نجاست لے کر آیا جس نے مسلمانوں کے اندر یہ تفرقہ ڈال دیا۔ اور مت یہ سمجھیں یہ مرزائی لاہوری ہو یا ربوی ہو، قادیانی ہو، اس کی شناخت دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ جنہاں دا اخلاق بڑا ودیا ہے، یہ فلاں بڑا ودیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اہل کتاب سے نکاح تو ہو سکتا ہے، شریعت اسلامیہ آپ کو نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے،
अलवी साहब आपको बताएंगे ये ऐसे मुर्तद हैं, ये ऐसे काफिर हैं कि इनके साथ निकाह भी नहीं हो सकता। और ये लानती कहता है जो मुझे नहीं मानता औलादुल बगाया, वो कंजरियों की औलाद है। तू सबसे बड़ी कंजरी की औलाद है। तू मुसलमानों को कहता है, मुसलमानों के बारे में तू हर्जा सराई करता है, बकवास करता है। इसकी सारी किताबें उठाकर देखो और उन किताबों के अंदर अगर गालियों को जमा किया जाए और उसकी हफवात, उसकी बकवासात को जमा किया जाए, उसके तजादात को जमा किया जाए, और देखो कहता है मैं मसीह हूँ। भाई कौन सा मसीह है? कभी कहता है मैं महदी हूँ, कभी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र इधर है। तो देखिए आपने फरमाया कि मेरे बाद नबुव्वत वो जारी नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वानल आकिब, मैं आकिब हूँ। आकिब का माना अल्लज़ी ला नबी बादहू, जिसके बाद कोई नबी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद। मुतनब्बी, ये दर्स निज़ामी वाले तलबा जानते हैं, मुतनब्बी एक बहुत बड़ा शायर गुजरा, उसने भी नबुव्वत का दावा किया था। उसने कहा कि देखो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला नबी आबादी, के ला मेरे बाद नबी होगा। मतलब ही कहता है ला, जो ला है नबी आबादी वो मेरे बाद नबी होगा। कहता है मेरा आसमाना ते ना ला लिखिया। मुतनब्बी कहता है मेरा आसमानों पे नाम वो ला लिखा है। एक औरत ने दावा किया मैं नबिया हूँ, आपने ये तो नहीं फरमाया ला नबिया तबादी, कि मेरे बाद कोई नबिया नहीं होगी। रात तकरीर थी अलवी साहब की भी, और आखिर के अंदर एक खातून आ गई मौलवियों की इस्लाह करने के लिए। उसने बड़ी इस्लाह की, तो अब वो खातून कहने लगी ला नबिया तबादी, ला नबिया तबादी, मेरे बाद कोई नबिया नहीं। आपने ये तो नहीं फरमाया, आपने तो ये कहा ला नबी आबादी, मर्द नबी वो नहीं हो सकता। आपने ये तो नहीं फरमाया कि औरत नबी नहीं हो सकती। तो इसलिए उस वक्त भी जब नबुव्वत का दावा हुआ, सजा नामी एक औरत थी और इनकी वो एक नबी था झूठा। और आखिरी बात, अल्लाह ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का भी अल्लाह के रसूल ने तज़किरा किया। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, तवज्जो फरमाएं, इनका भी तज़किरा आका अलैहिस्सलाम ने किया है। आपने फरमाया मेरे बाद सलासूना दज्जालून कज़्ज़ाबून, मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। कितने आएंगे? 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे। हर एक ये कहेगा कि मैं नबी हूं। तो इसलिए इसके बारे में भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है कि ये भी सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून, इसका भी शुमार उनके अंदर होगा। इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अब बाप तो थे, कासम के बाप थे, इब्राहीम के बाप थे, और फिर तीसरा बेटा अब्दुल्ला के 2 लक़ब थे, तैयब और ताहिर। अब देखिए हजूर अलैहिस्सलाम का बेटा कासम, इब्राहीम और अब्दुल्ला, ये 3 बेटे। तो फिर ये क्यों कहा मा काना मुहम्मदुन अबा मिन रिजालिकुम? बाप तो हुए, लेकिन बात ये है अबा अहद मिन रिजालिकुम, इंसान की उम्र के तबकात हैं, हिस्से हैं
کبھی ماں کے پیٹ کے اندر یہ جنین ہوتا ہے اور کبھی یہ طفل ہوتا ہے، کبھی یہ بچہ ہوتا ہے، کبھی یہ جوان ہوتا ہے، کبھی یہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اس کی یہ مختلف حیثیات ہیں اس انسان کی۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی اولاد وہ ساری کی ساری وہ بچپن کے اندر فوت ہو گئی۔ کوئی بیٹا بھی وہ رجل کی عمر تک نہیں پہنچا، کوئی بیٹا بھی وہ رجل کی عمر تک نہیں پہنچا۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا عبد من رجالکم۔ اور پھر ایک اور بات بتا دوں، کہتے لا نبی آبادی، تم کہتے ہو آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تم کیسے کہتے ہو کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں؟ تو میں نے کہا کہ ارے تمہیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے نبوت کی نفی فرمائی کہ میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی پہلے کے ہیں، لہذا تیرا اعتراض اس پہ نہیں آتا، لا نبی آبادی پہ تیرا اعتراض نہیں آتا، آپ نبی پہلے کے ہیں، اور جب آئیں گے محمد مصطفیٰ کے امتی بن کر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ کے امتی بن کر آئیں گے اور قرآن و سنت کی دعوت کو پھیلائیں گے، اللہ اللہ محمد مصطفیٰ کا وہ کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری یوتھ فورس تحصیل حافظ آباد، ضلع حافظ آباد جو کہ بڑا کام کر رہے ہیں سیلاب کے حوالہ سے، دینی خدمات کے حوالہ سے، ان کا ایک بڑا کام ہے، آپ ان کے ساتھ محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، اور پھر اس مسجد کے خطیب وہ سب سے پیار کرنے والے ہیں، پھر ہمارے انتہائی قریبی دوست جناب شیخ محمد اصغر صاحب، میں ان کے والدین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے شیخ صاحب کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔